السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پیش خدمت ہے جز ڈی کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کے فضائل کا بیان ہے، اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کیسے ایجاد کی گئی۔ وَلَعُوذُ بِاللَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حدیث نمبر 32 ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم کو سنا کہ وہ فرماتے تھے، پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا اور سیدنا علی ہی تھے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، بے شک پہلا شخص جو اسلام لائے سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ مستدرک للحاکم کی روایت میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین میں کسی بھی اور شخصیت کے لیے احادیث مبارکہ میں اتنے فضائل زیادہ نہیں آئے جتنے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کے لیے آئے ہیں، الحمدللہ۔ اب دیکھ لیجئے کہ جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، مستدرک للحاکم میں اور مستدرک للحاکم کی روایت میں امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا شروع سے یہی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، پھر حضرت ختیجہ ایمان لائیں، پھر بچوں میں حضرت علی لے آئے۔ یعنی بات کو ڈائیورٹ کرنا ہو تو جنس کو اس طرح کر دو کہ سامنے والے کی ہوش ہی اڑ جائے۔ ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر اسلام لے کر آئے، لیکن در حقیقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی تو آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، آ کے سب سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بتایا اور انہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی، وہ آپ پر ایمان لے، اور پھر حضرت علی گھر میں تھے وہ بھی آپ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے، اور یہ تین ہستیاں چوتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی عرصہ تک یہی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ ابھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبَاء کے تحت حکم نہیں دیا تھا، پھر جب حکم ہوا تب ایک محفل سجائی گئی حضرت ابو طالب کے گھر پہ، اعلان فرمایا گیا، اس اعلان کو سن کر سب ہنس کے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت علی کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، سب چلے گئے۔ تیسرے دن پھر سب نے بیٹھ کے جب بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ یہ ہے واقعہ کہ حضرت ختیجہ ایمان لا چکی، حضرت علی ایمان لا چکے، زید بن حارثہ ایمان لا چکے، عبادت بھی کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور دو دعوتوں میں سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ابو بکر بھی چلے جاتے ہیں، حضرت علی بار بار اعلان کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں شروع سے پڑھاتے ہیں جی سب سے پہلے ایمان ابو بکر لے کر آئے۔ اگر کوئی علمی بات کریں تو پھر کہہ دیں گے جی وہ تو بچے تھے، تو بھائی پھر کہو سب سے پہلے حضرت ختیجہ لے کر آئی، وہ تو بچی نہیں تھی نا۔ لہٰذا ان لوگوں نے بات کو ڈائیورٹ کر رکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو وہ عظیم عالی منزلت ہستی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے انہوں نے نماز ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب اس جزیات میں یہ ہم بتائیں گے کہ اتنی عظیم، اتنی اعلیٰ اور اتنی عرفہ ہستی جنہوں نے سب سے زیادہ فضائل رسول اللہ سے پائے، اور انہی کو ممبروں کے اوپر معاویہ بن سفیان کے دور میں رسم بد شروع کرنے کے تحت لعنت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، جو کہتے ہیں نا لعنت حضرت علی پر، ہم کہیں گے لعن و لعینہ، امیر المومنین کو اس قابل تھے، لعنت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو جو رسول اللہ کے خلیفہ پر لعنت کرے، وَلِعُوذُ بِاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔